کر کے چھوڑ دی توئی بیٹھی ککھ گلیاں وچ رونا کملی کر کے چھوڑ دی توئی بیٹھی ککھ گلیاں وچ رولا شبیر پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہے اپنا ہے یا بیگانہ آنسو بہا رہا ہے شبیر پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہے اکبر نے دی جوانی دین نبی کی خاطر اکبر نے دی جوانی دین نبی کی خاطر اکبر کا ہر دیوانہ آنسو بہا رہا ہے اکبر کا ہر دیوانہ آنسو بہا رہا ہے اور عباس نے دیا ہے سارے جہاں کو پانی عباس نے دیا ہے سارے جہاں کو پانی عباس کا بھکاری آنسو بہا رہا ہے عباس کا بھکاری آنسو بہا رہا ہے اصغر کے خون پہ تو فرشتے بھی رو پڑے تھے اصغر کے خون پہ تو فرشتے بھی رو پڑے تھے اور آسمان کو دیکھو آنسو بہا رہا ہے اور آسمان تو اب بھی آنسو بہا رہا ہے اپنا ہے یا بیگانہ آنسو بہا رہا ہے نہر فرات پر تو خود جا کے دیکھ لو گے نہر فرات پر تم خود جا کے دیکھ لو گے سوکھا ہوا وہ دریا آنسو بہا رہا ہے سوکھا ہوا وہ دریا آنسو بہا رہا ہے شبیر پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہے اپنا ہے یا بیگانہ آنسو بہا رہا ہے اسلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہو ہاں جی میں مجلس سے گا ہوں امام بارگاہ حکم کرو حکم اکمل نہ دی انہوں نے کہنا فری ہو کے فون کرے تو 8واں نہیں 7واں خون ہم بہاتے ہیں
زخم ہم سجاتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں ماشاءاللہ زخم ہم سجاتے ہیں یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں واہ 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 یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں تم اگر کرو ماتم تم سیکھ جاؤ گے واہ واہ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے واہ واہ نعرہ حیدری بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں کیا بات ہے ہم غلام حیدر ہیں ہم سے سیکھ لے دنیا ہم غلام حیدر ہیں ہم سے سیکھ لے دنیا کس طرح زمانے میں انقلاب لاتے ہیں کس طرح زمانے میں انقلاب لاتے ہیں بڑا خوبصورت اشارہ ہے آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں واہ 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 کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں ذکر مرتضی کر کے ہم کو چہرے پر پڑھ کے ماشاءاللہ ذکر مرتضی کر کے ہم کو چہرے پر پڑھ کے سائے بناتے ہیں بلدیت بناتے نعرہ حیدری آگے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں آگے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے منکر سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو حیدر حیدر منکر سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو سب خوشی مناتے ہیں آپ دل بلاتے سب خوشی مناتے ہیں آپ دل بلاتے ہیں مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے جی مجلس
زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، واہ 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 واہ. گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں. ہاں جی، روئے مجلس شہ میں سیکھنا اگر یہ فن، روئے مجلس شہ میں سیکھنا اگر یہ فن، آنسوؤں سے جنت میں کیسے گھر بناتے ہیں، آنسوؤں سے جنت میں کیسے گھر بناتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت صاحب ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائے طلوع شمس امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الشہر وفی شہر ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا قلیلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین ظہور الحجت القائم علیہ السلام. یا رب شہزادہ قاسم بحق شہزادہ قاسم اشف صدر شہزادہ قاسم ظہور الحجت القائم علیہ السلام. خانوادہ تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد ہے آج تو، میری توقعات سے زیادہ رش ہے. تو جو روز آپ نعرہ مارتے ہیں آج اس سے ڈبل ہونا چاہیے کم از کم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جی آپ سلامت رہیں. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بڑی لعنت، بے شمار. یک زبان ہو کر وقت کے بادشاہ حجت خدا ولی العصر امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاہ صاحب نے مجھے وقت دیا ہے 10 منٹ اور جی 15 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا کہ شاہ صاحب نے فرمایا 10 منٹ اور انشاءاللہ میں 9 منٹ میں اپنی بات پوری کر جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تب تو راضی ہیں آپ؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ 9 منٹ جو ہے نہ میں خود چین سے بیٹھوں گا نہ آپ کو بیٹھنے دوں گا. واہ واہ. میں نے ٹیسٹر لگانا ہے ولایت علی کا، اور جو ولایت علی کا پرچار کرنے والا ہے یا سننے والا ہے، میرا خطاب ان سے ہے جن کو گودیوں میں ماؤں نے نادولی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. آپ جیئے، آپ جیئے. جیئے، سلامت رہیں، سلامت رہیں. اجازت ہے کہ میں شروع کروں؟ ہاں جی اجازت ہے سرکار. جی 5 منٹ رہ گئے. جی 5 منٹ رہ گئے. میرے بڑے پیارے بھائی مولا کے مداح خان
سید علی رضا کاظمی صاحب کی لکھی ہوئی 4 سطریں اور فضائل میں حصہ مکمل. وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے جو مولا علی کی بات چلے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ میں نے خود چین سے بیٹھنا ہے نہ آپ کو بیٹھنے ملا ہے. میرا ان سے تعلق ہے جو ولایت علی اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اور جو شک میں پڑ جاتے ہیں، ان سے میری کوئی بات نہیں ہے. انہیں بس ٹھیک ہے. بسم اللہ آپ سلامت رہے. میری زبان سے جو مولا علی کی بات چلے، جدھر چلوں میں ادھر عظمت حیات چلے. جدھر چلوں میں ادھر عظمت حیات چلے. ابھی ابھی جو ہاتھ بلند ہے مولا کے صدقے میں امام رضا کے روضے پہ جا کے لگے. یہ ہاتھ کسی قبیلے کے محتاج نہ ہو. میری زبان سے جو مولا علی کی بات چلے، جدھر چلوں میں ادھر عظمت حیات چلے. خدا کا حکم بھی ہے اور نبی کی مرضی بھی، جدھر علی ہو ادھر ساری کائنات چلے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو مولا کسی کا محتاج نہ کرے. مولا اپنے دست غیب سے آپ مومنین کو بے پناہ رزق عطا فرمائے. بانیان مجلس کی مولا اس سائی کو، اس توفیق کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بس 10 منٹ میں سے 2-3 منٹ اور لگے. 2-3 منٹ میں مجھے اپنے وارثوں کی مظلومی بتانی ہے. بس میرے ساتھ مل کے، آج 7 محرم ہے. آج سیدوں پہ پانی بند ہو گیا. جو رونے آیا ہے اس سے میری بات ہے. بسم اللہ. جو سیدوں کو پرسہ دینے آیا ہے، سید مالک مکان ہے، وارث پرسہ ہے، تشریف فرما ہے. جتنے سادات بیٹھے ہیں میں سب کا نوکر ہوں. میں خود امتی ہو کے آپ سیدوں کو پرسہ دیتا ہوں اور یہ الفاظ کے ساتھ کہ تھے بڑے شریف، اللہ جانے کس بد نظرے کی نظر لگ گئی ہے کہ سارے کا سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس عزادارو، کائنات کے الگ شریف ہیں. یہ شریف اتنے ہیں. بس اسی جملے میں طالب دعا ہو جاؤں گا. شام کا زندان کون کون دیکھ کے آیا ہے وہ زندان؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو نہیں گئے مولا آپ کو لے جائے. وہ شام کا زندان دیکھیے گا، وہ آج بھی میرے مولا سجاد کے خون سے رنگا ہوا ہے. شام کا زندان سید آقا. شام کے زندان کے 2 حصے ہیں، ایک اندرون زندان، ایک بیرون زندان. اندرون زندان وہ حصہ ہے جہاں مخدرات عصمت توحید کے پردادار بیٹھتے ہیں. بیرون زندان وہ حصہ ہے جہاں ایک باپ بیٹھتا ہے، ایک بیٹا بیٹھتا ہے. باپ کا سن 22 سال کا ہے، بیٹے کا سن 5 سال کا ہے. اللہ جانے بیٹا تو پہچانا جاتا ہے کہ 5 سال کا ہے، لیکن باپ کا سن کوئی پہچان نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے سر کے بال سفید ہے، آنکھوں سے خون روتا ہے، خون رو رو کے دنیا کو بتاتا ہے او میرا بابا باغی نہیں تھا، او میرا بابا نمازی تھا. اللہ اکبر. بس عزادارو، بیرون زندان سے یہ شام کے بازار میں کھلتا ہے. اور جی آپ دیکھ کے آئے ہیں، مولا آپ کو پھر لے جائے. میں بھی گناہگار آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں. شام کے زندان کے باہر سے ایک مومنہ عورت کا گزر ہوا. اس مومنہ عورت نے میرے چوتھے ایمان کو دیکھا، قریب آ کے رکی، ٹھہر کے پہچان کر کے پہچانتی رہی، سوچتی رہی شاید یہ وہ نہیں ہے، شاید ہی وہ نہیں ہے. چل پڑی. 3 دن گزرتی رہی. بسم اللہ یہ تشریف لائیے. بسم اللہ. 3 دن گزرتی رہی. 3 دن گزرتی رہی. توجہ میری طرف رکھیے گا بھائی، بس زیادہ 2 منٹ اور. 3 دن گزرتی رہی. کتنے دن؟ 3 دن گزرتی
गुजरती रही। चौथे दिन इसके कदम रुक गए, हाथों को जोड़ के कहती है अस्सलामु अलैका या अय्युहल असीर। और कैदी मेरा सलाम हो। मौला फरमाते हैं अलैका सलाम या जारियतुल्लाह, और अल्लाह की कनीज मेरा भी सलाम हो। कहती है कैदी मुसलसल चौथा दिन है, गुजर रही हूँ, शक पड़ता है, अल्लाह करे तू हो ना हो, अल्लाह करे तू हो ना हो। कहती मुझे ये बता कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस जुर्म में है। इमाम फरमाते हैं क्या कहना चाहती है। कहती है कैदी ये तेरे साथ जो छोटा बच्चा है ये तेरा क्या लगता है। अब याद रखे कौन बैठा है, मेरा पांचवा इमाम मोहम्मद बाकिर साथ बैठे हैं। इमाम फरमाते हैं मेरा बेटा है, तू क्यों पूछ रही है। कहती है कैदी इसकी दो वजूहात हैं, एक तो इतना हसीन बच्चा मैंने देखा ही नहीं है, पूरी शाम में इससे हसीन कोई नहीं है। एक तो बहुत हसीन है, दूसरा हर वक्त जमीन पे लकीरें मारता है, आसमान की तरफ मुंह करके कहता है मेरे अल्लाह कभी तो मेरे बाबा की आंखों का खून रुकेगा और कभी तो हम वापस जाएंगे, कभी तो हमारी कैद छूटेगी। कैदी अगर महसूस ना करे, समझो भाई, कैदी अगर महसूस ना करे तो क्या इस बच्चे को फरोख्त कर देगा। बस मसाइब मैंने पढ़ दिया, क्या इस बच्चे को फरोख्त कर देगा। मेरे इमाम फरमाते हैं ओ माई मेरा भरे घर में यही बच गया है, मेरे सारे मारे गए हैं, यही तो बच गया है, तू उसे खरीद के क्या करेगी। कहती है कैदी तू मेरा नावाकिफ है, मैं इसे खरीद के अपने पीरों के पास मदीने ले जाऊंगी। मौला फरमाते हैं पीर मदीना उन पीरों के नाम आते हैं। कहती है हाँ। मौला फरमाते हैं नाम ले। कहती है मेरे बड़े पीर का नाम है अली इब्ने अबी तालिब, दूसरे पीर का नाम है हसन इब्ने अली, तीसरे पीर का नाम है हुसैन इब्ने अली, चौथे पीर का नाम है सज्जाद, पांचवें पीर का नाम है बाकर। और किसी दिन को इस बच्चे को खरीद के मदीने ले जाऊंगी, अली की बेटियों के हवाले करूंगी, अली की बेटियां इसे आखिर की गुलामी दे देंगी, अली की बेटियां मुझे दुआएं देंगी। अजादार जब बाकिर जब ये सुना ना बाबा के कदमों पे हाथ लगा के कहता है बाबा एक बात कहूं, बाबा बुरा ना मनाना, बाबा मुझे अल्लाह के नाम पे बेच ले, बाबा मुझे बेच ले। सज्जाद फरमाते हैं बाकिर थक गया है, बाकिर कैद की तन्हाइयों से थक गया है, कैद के जुल्मों से थक गया है। कहता है बाबा तेरे जैसे साबिर का बेटा हूँ, और बाबा थका नहीं, बाबा एक वजह है जिसने मजबूर कर दिया है। बाकिर बोल क्या वजह है। लोग फरमाते हैं बाबा और मुझे बेच के जो कीमत मिले उस कीमत से अपनी फुफी ज़ैनब की चादर खरीद ले। और तेरी फुफिया हर मोड़ पर कहती है और मुसलमानों चादरें दे दो और तुम्हारे नबी की बेटियां। الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادل ولا يعدي حقه المجتهدون خالق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلوات والصلاة والسلام على حسن المجتبى وحسين شيخ كربلاء والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم العظيم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صلوات پڑھنے والا یاد رہے کہ انسان عمل اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں عمل اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی درست اور عمل بھی درست دوسری قسم ہے انسان کا عقیدہ غلط عمل غلط تیسرا عقیدہ غلط عمل صحیح چوتھا عقیدہ صحیح عمل خراب یہ چار صورتیں انسانوں کی چار صورتیں ہیں یا وہ صحیح عقیدہ ہوگا اور اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گی اس سے کوئی بحث نہیں ہے اس لیے کہ یقیناً یہ جنت والا دوسرا عقیدہ بھی غلط اور اعمال بھی غلط اس سے بھی کوئی بحث نہیں اس لیے کہ سیدھا جہنم تیسرا کہ عقیدہ غلط اور اعمال صحیح عقیدہ غلط اعمال صحیح اس پہ بحث ہو گیا اور چوتھا کیا ہے کہ عقیدہ صحیح اعمال غلط ان چیزوں میں تھوڑا ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے صلوات پڑھنے والا آج موضوع تھوڑا خشک ہے لیکن توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں انشاءاللہ اب مثال دو چیزیں ہم دو تو ہم نے چھوڑ دیے تیسرا کیا ہے عقیدہ غلط ہے اعمال صحیح ہے اس کی مثالیں آپ کے پاس ہے لاہور میں بہت ساری مل جائیں گی مثال کے طور پہ کیا ہے گنگا رام ہے میو اسپتال ہے گلاب دیوی ہے کتنے اسپتال ہیں کہ بنانے والا ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں اور جو ہے نا کوئی ایک بھی مسلمان نہیں لیکن اور اس سے فائدہ کتنے لوگ اٹھا چکے ہیں اور کتنے اٹھا رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن کسی بھی مفتی کسی بھی عالم کسی سے بھی یہ پوچھو کہ کیا ان کے بنانے والے وہ جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے ہرگز نہیں ان کے بنانے والے جنت میں جائیں گے کہیں گے ہرگز نہیں کیوں اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا لہذا جنت نہیں اچھا اب یہ بات ہے عقیدہ صحیح نہیں اتنے نیک اعمال کیے کیا ان کو کچھ خدا کی طرف ملتا بھی ہے یا نہیں جو ہے نا یہ سوچنے کی بات ہے کیا کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا تو یاد رکھیں کہ خدا کی طرف سے یہ سلسلہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ غلط رکھتا ہے لیکن نیک کام کرتا ہے صلہ رحمی کرتا ہے عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے اسی طرح اور اچھے جو کام کرتا ہے تو خدا جو ہے وہ اپنی طرف کسی کا حساب نہیں رکھتا خدا اپنی طرف کسی کا حساب نہیں رکھتا
اب اس لیے اچھائی کی خدا نے اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا، دولت زیادہ دے دی، مال زیادہ دے دیا، اولاد زیادہ دے دی، تندرستی دے دی، صحت دے دی، تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو اس کا معاملہ صاف جو ہے نا، یعنی کیا؟ اور اگر پھر بھی اس کا کچھ حساب بچ گیا تو اس کے اوپر عالم نزاع آسان کر کے معاملہ ختم، اور جو ہے نا یہ آپ کو اس طرح متوجہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، دیکھ لیا 10 دن ایڑیاں رگڑتا رہا، بستر میں بڑا نمازی بنا پھرتا تھا. کسی کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے ہماری یہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گناہگار ہو جاؤ، اور جو ہے نا. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہاں وہ دیکھو شرابی تھا، زانی تھا، لوگوں کو مال لوٹتا تھا، لیکن خدا نے موت کتنی اچھی دی ہے، بس سویا اور سویا گیا. یہ فتویٰ جاری نہ کرو تو وہ اس کو تم نے نیک بنا دیا، اس کو تم نے برا بنا دیا. تو جو ہے نا اب ہم یہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل کیا ہے کہ کچھ خدا کی طرف حساب بچتا تھا، یعنی اس ظالم، اس فاسد العقیدہ کے کیا کیا کہ اس کی موت آسان کر کے اس کا بدلہ چکا جو ہے نا. اور پھر اسی طرح نیک آدمی اس کا بھی خدا عقیدہ صحیح ہے، کام غلط کرتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے، کام غلط ہیں، یعنی تو اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں مزید عرض کروں، ایک آپ کو مختصر سا واقعہ عرض کرتے چلوں کہ ایک مومن تھا، سابقہ امتوں میں ایک مومن تھا، اور وہ بیمار ہوا. حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ جب فلاں مچھلی لے آؤ اور میں اس کی دوائی بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ موسم تھا کہ جس میں وہ مچھلی عام ملتی، اور جو ہے مچھلی عام ملتی تھی. اب گئے، جا کے جناب تلاش کیا، خدا کی طرف حکم ہوا مچھلی ہوتا ہے زمین میں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی، کافی عرصہ پریشانی رہی، مچھلی نہ ملی اور وہ بیچارہ بیمار رہا. اس کے بعد پھر مچھلی ہاتھ آئی اور وہ شفا یاب ہوا. اس کے بعد اسی زمانے میں بادشاہ ظالم و جابر تھا، اس کو وہی بیماری ہوئی. حکیم نے کہا کہ جاؤ وہ فلاں مچھلی پکڑ کے لے آؤ، اور موسم وہ تھا یعنی کہ جب وہ مچھلی ملتی نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ جا کے جال ڈالا اور مچھلی فوراً دوائی بنی اور وہ ظالم و جابر بادشاہ درست ہو گیا. اب جب یہ سلسلہ ہوا تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے لگا، کیونکہ ہم ہیں تو ایسا ہی نا، ایک فٹ میں خلاف تباہ بات ہو جائے تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ خدا کی مسلط کیا ہے یا ایمان کی مسلط کیا ہے، ہم فوراً سب کچھ چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار. اب یہ ہے کہ لوگ اس طرح گمراہ ہونے لگے. خدا کے نبی نے رجوع کیا کہ ہاں بارلہ یہ بتا، وہ تیرا بندہ تھا، یہ تیرا مخالف تھا، اس کی باری مچھلی کا موسم ہونے کے باوجود وقت پہ مچھلی نہ ملی، اس کی باری جو ہے وہ مچھلی کا موسم نہ ہونے کے باوجود مچھلی فوراً مل گئی. اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ تو ذات عادیت کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے نبی یاد رکھ، ان لوگوں کو سمجھا دے کہ وہ میرا بندہ تھا، اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی، ہم اسے بیمار رکھ کے اسے پاک کرنا چاہتے تھے. ہم اسے پاک کرنا چاہتے تھے. اور اے میرے نبی، یہ ظالم و جابر تھا، اس کا ہماری طرف کچھ حساب تھا، بیمار ہوا پوری مچھلی دے کر اس کا حساب ختم. یہ یاد رہے کہ ہم جب وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں نا، فتویٰ جاری کرنے سے پہلے یہ یاد کر لیں کہ مومن جو ہے اگر عقیدہ صحیح ہے اور اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے، بیماری کی صورت میں، رزق کی تنگی کی صورت میں، یعنی اس طرح وہ اس کو سزا دے کے. اور بعض دفعہ اگر ابھی حساب کافی باقی ہے اور آخر کا وقت آ گیا ہے تو عالم نزاع سخت کر کے تاکہ یہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ 5 صاف. کیا بات. یاد رہے ہم یہ سمجھتے
हमारा दिमाग कहीं और ले नहीं। ये याद रखो कि अगर कोई मोमिन बीमार है तो ये सोच लो कि खुदा की तरफ से उससे जो गलतियां हुई हैं उसकी सजा मिल रही है और ये पाक हो जाए। और फिर अगर इससे भी बात बढ़ गई ना, इससे भी बात बढ़ गई तो फिर क्या होगा, यानी कि याद रखो कि फिर एक झटका दूसरी तरफ का भी लगेगा। यानी क्यों? इसलिए कि आप ये याद रखें वो कितना लगेगा इंसान खुद जानता है कि मैंने कितना अर्सा जहन्नम में रहना है। इसलिए कि देखें, जब आप धोबी को जाके कपड़े देते हैं, तवज्जो है ना, जब आप धोबी को कपड़े देते हैं क्या वो सारे कपड़े एक ही उसमें लगाता है? नहीं, वो देखता है कि कौन सा कपड़ा कितना मैला है। जो ज्यादा मैले हैं उनको अलग जो है रखता है, जो कम मैले उनको अलग रखता है। उसको पता है इसको इतनी देर मैंने जो है वो जोर दिलाना है और इसको इतनी देर। तो याद रखें, इंसान को खुद पता है कि मेरा हाल क्या है, और खुद को समझ ले कि मैंने कितना झटका खा। सलावत पढ़ दे मजमून खुश्क है, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे तो लुत्फ आएगा। और ये चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, हमें ये समझनी चाहिए। और फिर हम बात कहते हैं हराम हलाल, वो खुदा की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से नहीं। सरकार मेरे अमीर इस्लाम फरमाते हैं इंसान हलाल और हराम खुद करता है। इंसान हलाल और हराम खुद करता है। कैसे? आप एक मिसाल, सरकार अमीर इस्लाम जा रहे हैं किसी सफर पे, जाते हुए नमाज का वक्त हुआ, एक जगह नमाज के लिए ठहरे, अपना घोड़ा एक आदमी को दिया, तो जरा इसकी हिफाजत करना, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अब सरकार ने नमाज पढ़ने से पहले 2 दिरहम निकाले, एक तरफ रख दिए कि जब मैं नमाज पढ़ लूंगा, यानी तो घोड़े ने की जिसने हिफाजत की ये 2 दिरहम उसको दे दूंगा, उसकी मजदूरी। अब सरकार ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब देखा ना, अब उस शख्स के दिल में क्या आया, क्यों यूं खड़ा हूँ, चलो ऐसे खामखा। अब उसने क्या किया, जीन उठाई और गाय, जीन उठाई और गाय। सरकार जब नमाज पढ़ के देखा घोड़ा बंधा हुआ है, जीन गायब है। आप बाजार गए, जाके एक जीन की दुकान वालों से कहा कोई जीन चाहिए, आपने कहा कि इस तरह का एक मुझे जीन दे दो। उसने इत्तेफाक से वही जीन कहा कि नहीं, अभी एक आदमी 2 दिरहम की भेज के गया है, आप 2 दिरहम दे दें, आप ले लें, आप ले लें। अब सरकार ने वो 2 दिरहम उसे दिए और जीन ली और फरमाया काश चंद लम्हे सब्र कर जाता तो यही 2 दिरहम जो लेके गया है हराम लेके गया है, यही उसके लिए हलाल। वाह 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 वाह। याद रखे ना कि हम खुद हलाल और हराम कर लेते हैं, 2 मिनट का सब्र नहीं हो। हालांकि मिलने फिर भी इधर से भी 2 दिरहम मिले, इधर सरकार भी 2 दिरहम देने के लिए तैयार थे। असल क्या है, हम सोचते नहीं। और फिर याद रखें, हम बात दफा कहते हैं दुआ कबूल नहीं है। याद रखिए, दुआ न कबूल होने के भी चंद असबाब, तवज्जो है ना, दुआ न कबूल होने के भी चंद असबाब है, जिनमें से एक सबब ये है कि इंसान जो कारोबार करता है वो हराम, वो हराम। मिसाल के तौर पे जुआ खाना चला रहा है, शराब खाना चला रहा है, और कोई ऐसी गलत सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो जाहिर बात है ये लाख दुआएं मांगता रहे। जब पेट में लुकमा हराम है तो खुदा ने दुआ कहाँ दे। और इसी तरह दूसरा वो कि जो शख्स मुलाजमत कर रहा है लेकिन उसकी मुलाजमत जो है वो जालिम और जाबर की मुलाजमत है और वो हराम। अब आप कहेंगे जी ये तो आपने जो है जी बात कर दी, हमने तो तारीख को देखा, तारीख में तो जालिम और जाबर का एक हुक्मरान का एक वजीर जो है वो अहले बैत का मानने वाला है, और वो है जनाब अली बिन यकीन, जो है ना अली बिन यकीन, ये हारून रशीद का वजीर था और एक बहुत बड़ी मलकत था। इसकी वजारत को क्या करें, तो इसकी जो वजारत थी असल में वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इजाजत, जो है ना सरकार की इजाजत से इसकी मौला इमाम मूसा काज़िम अपने मौला जाफर सादिक बुलंद सलावत। अब इसे कई दफा कहा आपको मौला मैं इसको छोड़ता हूँ, आपने कहा नहीं,
علی بن یقین تم یاد رکھو تم حکومت کرتے رہو, تمہاری وجہ سے ہمارے ماننے والوں کے بہت سارے حقوق معاف. یعنی کیا ہے کہ اگر خدا نے تمہیں سیٹ دے دی ہے تو کم از کم ایک مومن کی یعنی خیال رکھو اس کا. اور یہ بار بار آتا, لیکن آپ ایک ہی فرماتے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے مومنین کے حقوق محفوظ ہیں, تم یہ حکومت نہ چھوڑو. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ میں تھے, حج کے لیے آئے تھے, حج کے موقع پر ہمیں علی بن یقین یاد آیا. اس کے لیے اتنی دعائیں دیں کہ مدینہ پہنچ کر دعائیں جاری رہی. اب آپ کو توجہ ہو گئی نا علی بن یقین کا مقام کیا تھا, جو ہے نا. آپ ذرا تھوڑی توجہ دے لیں کہ وقت بہت کم ہے, تھوڑی سی توجہ کہ مقام کیا ہے. کہ جناب علی بن یقین جو ہے وہ بہت بڑی حکومت کے وزیر اعظم تھے. ابراہیم یہ شتربان شام کا رہنے والا تھا, کوئی کام پڑا اس کے پاس آیا, یہ ملاقات نہ ہو سکی, ہوئی تو توجہ نہ ہو سکی. اب یہ واپس چلا گیا, امام کو اس چیز کا علم ہوا. علی بن یقین حج کے لیے آیا, حج سے جب مدینہ زیارت کے لیے آیا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں, تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے پاس بیٹھ. عرض کی آقا مولا کیا جرم ہوا؟ کہا کہ تم سے یہ جرم ہوا کہ تمہارے پاس آئے ابراہیم شتر باندھ گئے تھے, اگر تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں. اور ہوا یہ کہ کہنے لگا آقا مولا میں آپ کی ناراضگی کیسے برداشت کروں, جب تک ابراہیم معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں. آقا میں اتنی دیر کیسے؟ فرمایا جاؤ بلا پہاڑ کے پاس جاؤ, وہاں تمہیں ایک اونٹنی ملے گی, اس کو میرا سلام کہنا, اس کو میرا سلام کہہ کے اس کو پر سوار ہو جانا, وہ تمہیں لے جائے گی. ابراہیم سے معافی مانگو, پھر اس پہ سوار ہو کے آ جانا, وہ تمہیں ابھی لے آئے گی. یہ گیا, اونٹنی ملی, لے کے اس کے اوپر سوار ہوا, وہاں پہنچا, اس کو ڈھونڈتے ہوئے رات کو جب اس کے گھر پہنچا, نہیں تو وہ بیچارہ ڈر گیا کہ ہاں یہ وزیر اعظم صاحب ایسے آ گئے ہمارے دروازے پہ. اس نے کہا جب وہ باہر آیا تو ہاتھ جوڑ دیا. وقت کا وزیر اعظم ایک شتربان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. کہا اس نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ آپ مجھے معاف کرتے, جب تک آپ نہیں معاف کریں گے امام مجھے قبول نہیں کرے. اللہ اکبر. اب اس سے معاف کیا. اب معافی کی مہر کیا رہی کہ یہ اس کے پاؤں پر, اس کے یہ گردن پاؤں اس کے چہرے پر لگائے گا, یہ مورے یہ لگائے, لگوا کے واپس کیا. معافی ملی تو یاد رکھیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, یہ یاد رہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ عزت بھی بڑی تھی, مصیبت بھی بڑی تھی. حضرت علی نے ہمیں مظلوم جب شب عاشور امام نے چراغ بجھایا کہ جاؤ جو جانا چاہتا ہے میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, ہماری بخشش کا بھی ذمہ دار ہے. اب انصار نے حسین نے اپنی تلواروں میں بیان توڑ دی. یہ انداز تھا کہ جب چراغ جلایا گیا تو لوگ کہتے ہیں آقا کیا ہمارے اوپر اتنا بھی آپ کو یقین نہیں, آپ حکم دے تو ہم اپنی گدریں اپنی تلواروں سے آپ کے قدموں پہ. اللہ اکبر. جب آپ نے سنا آپ نے سب کو دعا دی اور فرمایا صبح تم سب شہید ہو جاؤ. پسند نظروں ایک طرف سے 13 سال کا بچہ اٹھا, اٹھ کے کہتا ہے کہ چچا کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ امام نے رو کے فرمایا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو. اب بس اتنا سننا تھا آزاداروں. جناب قاسم نے روتے ہوئے کہا چچا جان کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ آپ فرماتے نہیں بیٹا قاسم ہم خود اسے میدان میں لے جائیں. اب امام نے پوچھا سوال کیا, اور یاد رکھیں کہ آج کی سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے, آپ کو یہ موت کا ذائقہ نہیں بتلا سکتی کہ موت کا ذائقہ کیسا. یہ اگر پوچھنا ہے تو درے اہل بیت پر. درگاہ نے فرمایا بیٹا قاسم بتاؤ موت کو کیسا پاتی؟ فرمایا اعلیٰ من العسل. چچا جان میں شہد سے بھی شیریں پاتا. عزادارو عاشور کا دن آیا, ہمارو انصار امام حسین علیہ السلام تشریف ہو کے رہے.
جناب قاسم بار بار جاتے ہیں کہ چچا شہید مجھے شہادت کی میدان کی اجازت دو. امام جب بھی قاسم پاس آتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے روانہ کر دوں. ادھر جناب ام فروا کی عجیب حالت, گریہ کر رہی تھی. آخر جناب قاسم کو بلایا, کہا بیٹا قاسم میں پرائی کوک کی ہوں, اولاد زہرا جناب زینب اپنی قربانی پیش کر چکی ہے. بیٹا میں قیامت کے دن تمہاری دادی کے سامنے شرمندہ ہوں گی, بیٹا تم میدان جاؤ. کہا مادر گرامی جب بھی میں چچا سے اجازت چاہتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے, رونے لگ جاتے ہیں. عزاداروں جس وقت یہ سنا جناب فروا نے کہا اپنے بازو کا تعویذ کھولو. تعویذ کھولا, جناب قاسم نے پڑھا اور لے کے ایک مانا کہتے ہیں مادر اب اجازت مل جائے گی. لے کے جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا تو امام حسین علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ اس تعویذ کو پڑھا, ایک مرتبہ بقی کی طرف رخ ہوا امام کا اور رو کے کہتے ہیں بھیا حسین تجھے میری مظلومیت اتنی یاد تھی, حسین تیری قربانی کا ممنون. عزاداروں یہ باتیں ہو رہی تھی. جناب ام فروا کو پتہ چلا کہ ابھی قاسم کو اجازت نہیں ملی. بی بی نے رونا شروع کیا. اب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا خیمے میں کون رو رہا ہے؟ رو کے بی بی کہتی ہے تمہاری بے وفا ام فروا رو رہی ہیں. امام خیمے میں آئے اور آگے پوچھا کیا بات ہے؟ بی بی رو کے کہتی کاش آج حسن زندہ ہوتے تو مجھے اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا. آپ قاسم کو اجازت نہیں دے رہے. اب امام نے فرمایا میں نے اجازت دی. جناب قاسم میدان کی طرف اور کس انداز میں امام نے چلایا, آپ کے سر پہ اپنا امامے کے دو پلڑے کیے دونوں طرف کر کے ایک مردے کی طرح آپ نے کفن پہنا کے اپنے بھتیجے کو بھیجا. یہ امام ہی جانتے ہیں کہ اپنے بھائی کی نشانی کو اس انداز میں بھیج رہے. اب جناب قاسم کچھ دور چلے تھے, ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی بیٹا قاسم رک جاؤ, بیٹا قاسم رک جاؤ. جناب قاسم رکے, ایک مرتبہ دیکھا امام حسین علیہ السلام پیچھے آئے, پوچھا چچا کیا بات ہے؟ ہاں بیٹا ایک مرتبہ پھر مجھے گلے سے لگا لو, ایک مرتبہ پھر گلے سے لگا لو. گلے سے لگایا, اجازت ملی. جناب قاسم کی جناب قاسم نے وہ دیکھے حیدری کے جوہر دکھائے کہ اشقیاء کو خیبر و خندق کی یاد آئی. اور سر کے تجربے ایک وہ وقت آیا کہ جناب قاسم نے جب اشقیاء کو بھگانا شروع کیا تو ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے کہا ایک بار کی حملہ کر, ایک بار کی حملہ کر دو. جناب قاسم نے تلوار کو سنبھالا, حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے. ایک شکی نے چھپ کر آپ کی پشت پر آپ کے سر پر وار کیا. سر شگافتہ ہوا کہ اب قاسم گھوڑے پر نہیں سنبھل سکے. آیا ماں ادرکنی, اے چچا مدد میں پہنچو. تاریخ شاہد ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی لاش پہ آئے ہیں نا, اتنی تیزی کے ساتھ کسی لاش پہ نہیں آئے. امام کا وہاں آنا تھا, ایک بھگدڑ مچی اور حسن کا لال کربلا میں بکھر گیا. حسن کا لال کربلا بکھر گیا. جب جناب قاسم کی لاش پہ امام پہنچے نا اور ایک مرتبہ ایک گچڑی بنائی اپنی ابا میں لے کے چلے. عزاداروں جب خیمے کے در پہ پہنچے تو جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب ام فروا کو سنبھالو, ان کی خاطر قاسم کی لاش کو لے کے آیا ہوں. Yo,
Yo,